نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں، شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا، صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی کی حدیث جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھے وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے
کہ کہیں درود پڑا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کی مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے۔ ایسا ہی ہے، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو، عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے ہیں وہ سڑک مہک
महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबाए किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा। फरमाते क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो खुशबुएं जितनी लगानी है, महकने वालों सुनो क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं। अंबर जमीन, आला हज़रत कहते हैं बताओ नबी पाक जिस सड़क से जिस गली से गुजरते वो गली पहचानी कैसी जाती। कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, आका जिस गली से गुजरते जमीन अंबर की हो जाती, हवा अबीर हो जाती, तो हर गुबार जो था मट्टी जो है वो मुश्क जैसी हो जाती। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी जो है वो। एक सहाबी आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर बच्ची की शादी है और खुशबू दरकार है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लाना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी लेना। सहाबी दूसरे दिन पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने, देखो ये इश्क का इम्तिहान देखो, उन्हीं सहाबी के सामने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया और उस शीशी के अंदर भरना शुरू किया। मांगा इत्र है और दिया पसीना जा रहा है, मगर सहाबी का बिलीफ देखो, यकीन देखो। अर्ज नहीं किया कि हुजूर बच्ची की शादी है, इत्र चाहिए, आप पसीना दे रहे हैं। प्यारे आका ने जब शीशी भर गई फरमाया अपनी बेटी को कहना जब खुशबू की जरूरत हो इस लकड़ी के टुकड़े से इस इत्र को, इस पसीने को अपने जिस्म पर लगा लिया कर। साहबी बेटी के पास लेकर के, दुल्हन है, मेरी इस्लामी बहनें सोचें, इश्क देखो, आज दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं होते, बाप कर्जे में चला जाए उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। वो भी एक दुल्हन थी कि बाप से खुशबू मांगा था और नबी पाक का वो पसीना लेकर आए। फरमा बरदार बेटी ने कोई एतराज ना किया कि बाबा जान आज तो शादी का दिन है, खुशबू दरकार है। अगर नबी पाक ने अपना पसीना भेजा है तो यही कमाल होगा, यही बेहतर होगा। उस दुल्हन ने पसीना लगाना शुरू किया। आज मैं और आप इत्र लगाएं, दूसरे कमरे में खुशबू नहीं जाती। आओ बताओ मेरे आका के पसीने ने क्या कमाल किया। उलमा मौजूद हैं, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि जैसे ही उस दुल्हन ने पसीना मला पूरे मदीने में उसकी खुशबू फैलना शुरू हो गई। वो जो घर है जिस घर में वो दुल्हन रहती थी, वो सहाबी रहते थे, मोहल्ले के अंदर बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे आका का ऐसा मौजज़ा हो, आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। आशिकों के इमाम लिखते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अरे आका का पसीना मिल जाए तो न दुल्हन को फूल चाहिए, न दुल्हन को जनाब इत्र चाहिए। अब ये तमाम बातें सुनते हैं ना, ईमान ताजा हो जाता है कि क्या मंजर होता होगा। आका जिस गली से गुजरते होंगे, सहाबा हाथ बांधे बांधे पीछे चलते होंगे, खुशबुएं भी सूंघते होंगे। 1400 साल पुरानी बात है, मगर सच्ची बात बताऊं, आज भी, हाँ, जो मदीने शरीफ गए हैं ना वो मेरी बात मानेंगे। आज भी अगर कोई आशिक रसूल मदीने चला जाए, नबी पाक के मुबारक थूक मुबारक की बात करें, अल्लाह अकबर, प्यारे आका की बारगाह में अहले मदीना आते, दूर दूर से लोग आते, कहते हुजूर हमारे कुएं का पानी खारा है। आपके यहाँ भी कभी बोरिंग में खारा पानी निकल आए? अब तो आरओ प्लांट वगैरह सुनाए लगते हैं, लेकिन फिर भी वैसा मीठा नहीं होता। सुनो सहाबा के पास कौन सा प्लांट था? खारा कुआं मीठा करना होता तो कहाँ जाते थे? नबी पाक के दर पर आते थे। उन्हें पता था जो मांगो आका अता फरमाते हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हुजूर पानी खारा है, हमारे कुएं का पानी खारा है। नबी पाक कुल्ली फरमाकर, कभी कुल्ली फरमाकर पानी दे देते, कभी खुद तशरीफ ले जाकर कुएं पर कुल्ली फरमाते। आका का कुल्ली किया हुआ पानी, क्योंकि उसमें लुआबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाता था। जब वो कुएं में डाला जाता, खारी कुआं मीठा हो जाया करता।
आला हजरत लिखते हैं ना, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आका की जबान से जो चीज टच हो जाती, जो लुआब लग जाता। एक सहाबी, उनका नाम है हजरत उतबा बिन फरकद रदियल्लाहु तआला। आपकी 4 बीवियां थी, 4 अजवाज थी। आपकी बीवियां, आपकी अजवाज सोचती कि हजरत उतबा खुशबू कौन सी लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, मगर हजरत उतबा की खुशबू से आगे ना बढ़ पाती। और घर में बीवी ज़ौजा तो देख लेती है ना कि इत्र कौन सा लगाया जा रहा है, कभी इत्र लगाते भी नहीं देखा। एक बार एक ज़ौजा ने आपसे अर्ज़ की, हुजूर ये बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? हम सारी मिलकर कोशिश करती हैं कि आपकी खुशबू के बराबर आ जाए, मगर आपकी खुशबू बड़ी अरफा वाला है, आप बताएं तो सही कौन सी खुशबू यूज करते हैं? आपने फरमाया मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। मेरा वाकया बड़ा अजीब है। फरमाते हैं कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई ना, जिस्म पर जिल्द की बीमारी हो जाती, आबले पड़ गए। साहबा का कमाल ये, जितनी सीरत पढ़े ना, साहबा किराम को जो प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर नहीं नजर आता था, किसी जगह इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाते थे, बल्कि हजरत कतादा की आंख निकल जाती, वो भी नबी पाक के पास ही आता है। हजरत उतबा बिन फरकत कहते मैं प्यारे आका के पास चला गया, कहा हुजूर जिस्म पर आबले पड़ गए। नबी के पाक ने फरमाया कुर्ता उतार। मैंने कुर्ता उतारा। आज स्किन पर, जिल्द पर कोई बीमारी लगे तो क्रीम लगाई जाती है, ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फार्मूले लगाते हैं। नबी पाक ने हजरत उतबा का कुर्ता उतारने के बाद अपना लुआब दहन निकाला, हजरत उतबा के जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं वो दिन है, आज का दिन है, आबले तो खत्म हो गए, हमेशा मेरा जिस्म बहकता ही रहता है। अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक से ज्यादा और कौन है जिससे प्यार किया जाए? आओ दुनिया के किसी हसीन को ले आओ सामने, दुनिया के किसी तरहदार को ले आओ, पसीने से उसके बू आनी है, धूप उसका घिन लाता है। नबी पाक वो है जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। लुआब दहन जो है, किसी के जिस्म पर मल दो, जिस्म खुशबूदार हो जाता है। तो नबी पाक को अल्लाह ने वो बाकमाल, वो हसीन और वो दिलरुबा बनाया है, तो फिर क्यों ना नबी पाक से मोहब्बत की जाए, उन पर अपना सब कुछ फिदा किया जाए। एक बात समझनी है, अब मैंने कहा ना कि छोटी सी बात मैंने की है, प्यारे आका के लुआब की, नबी पाक के पसीने की। आप प्यारे आका की जिंदगी की किसी भी चीज को उठा लें, नबी पाक की किसी उज़्व की बात करें, प्यारे आका के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें, उसके मुकाबले में बाकमाल और दुनिया में कोई चीज नहीं मिलेगी। नबी पाक की बातें, प्यारे आका की पुरखैफ गुफ्तगू की बात करें, ऐसा बोलने वाला सारे जहान में कोई और नहीं मिलेगा। नबी पाक की आदतों की बात करें, ऐसी आदतें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे कैसे मिलेगा जब नबी पाक को रब ने हबीब बनाया, अपना हबीब बनाया, तो फिर प्यारे आका जैसा फिर किसी को न बनाया। और ये बात मैं नहीं कहता, एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, हदीस का मजमून है, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने सारे नबियों को देखा है, सारे जहान को देखा है, क्या तुमने हम जैसा, मुझ जैसा किसी और को पाया? जिब्रील अमीन का जो जवाब है ना, वो मैं आला हजरत के शेर के जरिए देना चाहता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूँ, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह है 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी
कितनी बार हाजिर हुए। अच्छा पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, आज नाज़िमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहाँ हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया उसके बाद। 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए, बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आया? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8000 दिन में 24,000 बार का मतलब ये बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? ये भी हदीस बताती है। हदीस में ये मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाए 3500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहंशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा उसके बाद चैन ही नहीं आता। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों? कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ढाले सभी मैंने छान डाले। आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मकाम है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूँ। जिब्रील अमीन 3500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी? रफ्तार कितनी थी कि पलक झपकते में आते, फिर जाते, फिर आ जाते। जब जिब्रील अमीन की रफ्तार का आलम यह है तो जिब्रील के आका की रफ्तार का आलम क्या हो? तो मेराज की शब अगर मेरे आका थोड़ी ही देर में सारा सफर करके तशरीफ ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त तो कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म था। उलमा बड़ा प्यारा इश्क भरा जवाब देते हैं कि जनाब इतना सारा सफर हुआ, अभी वापस आए तो बिस्तर गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, सफर तो बहुत तवील था, कि कैसे हो गया? तो उलमा इश्क भरी जबान में जवाब देते हैं कि बात यह है कि आज दुनिया में भी आपकी मेरी घड़ी से सेल निकाल लें तो घड़ी रुक जाएगी ना, सेल डालें तो फिर चलना शुरू हो जाएगी। उलमा कहते हैं आका सारे जहान की जान है, जब जान ही चली गई थी तो जहान रुक गया था। नबी ये पाक तशरीफ लाए, दुनिया फिर चलना शुरू हो गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान, जान है तो जहान है। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, मेरे आका की तारीफ बयान हो। मुझसे पहले नाथवा तारीफ कर रहे थे, वो नज़म में बयान कर रहे थे, मैं नसर में बयान कर रहा हूँ। जितना सुने ईमान ताजा होता है।
ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے، نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے، اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد مبجل پکارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کر۔ یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے۔ پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا۔ ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، باقی تو نارمل سی بات ہے۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں، ان کے لیے نارمل ہے۔ 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے معراج کی شب، نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے۔ ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کئی بار کلام کیا، ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا، دیدار نہیں کروایا، تجلی کا نزول ہوا۔ اس تجلی، اس نور کی جو تجلی تھی، اس کی تاب نہ لا سکے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے، وہاں سے منع ہوا لن ترانی۔ فرق دیکھیے گا، یہ کلیم اللہ ہے۔ اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں۔ 27ویں رجب ہے، آقا تم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہاں بلایا جا رہا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو، یہ فقط میرے آقا کی شان ہے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے، اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس، دیکھو طور اور معراج، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی۔ ایک طرف التجا تھی، طالب تھے حضرت موسیٰ، اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو، آنکھ والوں کی ہمت پہ لا کر سے۔ تو ایک معجزہ تو یہ، اب دوسرا کون سا معجزہ جو نبی پاک کی شان کے لائق، آپ کے مرتبے کے لائق، اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں، ایمان تازہ کر رہے، دیکھا نہیں۔ ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے، کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے، ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا، ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے۔ یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے، کبھی شجر سلام کرتے، کبھی حجر سلام کرتے، کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا، نبی پاک سے جناب کبھی جانور کلام کرتے، صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے۔ ہم فقط سن رہے ہیں، سننے میں اتنا لطف آتا ہے، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے۔ جی ہاں، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں،
اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں. قرآن کا اعجاز دیکھو, آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا. رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو, بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے, کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار, پھر آپ کہو گے بہت پڑھ لیا, بور ہو گیا, لائبریری میں رکھ دو. قرآن کا اعجاز یہ ہے 1000 بار پڑھو, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن سے جی نہیں بھرتا, قرآن سے دل نہیں اکتاتا. ارے بندے کو عربی نہ آئے, صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے, قاری پڑھتا رہے, بندہ رونا شروع کر دیتا. یہ وہ چاشنی ہے, یہ وہ نور ہے, یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے. یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے, اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی, مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے ہمارے سامنے. اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے, کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر, مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. اے میلاد منانے والوں, نبی پاک سے محبت کرنے والوں, مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ, یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے, مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور قرآن اگر پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی, اللہ اکبر, ایسے ایسے واقعات ہیں, ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں. اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں. مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے, رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے, موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے, جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے, مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے. بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ حدیث سناؤں گا کہ جس نبی علیہ السلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے, اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے, اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے. کہ جس نبی کا میلاد بنایا, میرے آقا پر قرآن نازل ہوا, ان کے سینے اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی, کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے, خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا. جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا بندہ ہوں, تو نے پیدا کیا, تو نے رزق دیا, تو نے ہمیں صحت دی, تو نے سب کچھ دیا, ایمان کی دولت تو نے دی. اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا, میں تیری اطاعت کروں گا, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا. مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے. آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے, ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے. زبان سے نہیں کہتے, مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی, رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا, تمہاری فجر قضا ہوئی, تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی, شیطان کی بات کہی لبیک. ظہر ہوئی, تمہاری ظہر قضا ہوئی, تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے, عشاء قضا ہو جاتی ہے, جھوٹ بولتے ہو, حرام کماتے ہو, حرام دیکھتے ہو. سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے, اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے. اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے, وہ حرام کیسے کمائے گا, وہ جھوٹ کیسے بولے گا, وہ ظلم کیسے کرے گا, وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا, وہ شراب کیسے پیے گا, وہ جوا کیسے کھیلے گا. نہ کرو ایسا, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے, لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں, فیملی کو ٹائم دے دوں, ذرا عیاشی کر لوں, جوانی گزار لوں, پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے, میرا اور کام کیا ہے. تو اللہ کے بندوں, شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو. کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے. کہ جوانوں کی موت نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے گا, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام اونچے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں, لبیک کس کو کہنی ہے, بات کس کی ماننی ہے. آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے. ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا, ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے. ادھر ظہر کی اذان ہوگی,
میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے، کوئی دوست بلائے، شیطان پر گلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کوئی نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے؟ نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتی ہے یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب وکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ وکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ ہے پہلے غلام خریدے جاتے ہیں۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی
बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं? कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने। अच्छा वो आका भी दीनदार था, नमाज नेक आदमी था। कहता ठीक है मुसलमान हूँ, नमाज से क्यों रोकूंगा? ओके। कहता दूसरी शर्त ये है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ दें। ठीक है मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूँ, तुम भी रात आराम करना। कैसा तीसरी शर्त ये है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूँ। ठीक है मैंने भी ये सोचा था घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूँ। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला मैं गुलाम हूँ, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है, ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। अपनी ज़ौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियाँ बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है, तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि या अल्लाह मैं मजबूर हूँ, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूँ। तो हम मियाँ बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत। अच्छा हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता, चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के बाद वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिबस सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ऐ राज रखने वाले मौला, ऐ साहिब राज, राज तो खुल गया, वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ऐ अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। मेरे प्यारे से अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते, कितना जिक्र करते थे, आपको मैं अंदाजा करवाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें कर रहा है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते हैं। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं, कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। आज बताओ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूँ, मगर इस वाक़े से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिला। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चला। अब बताएं हमारा क्या है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना। अपने दिल से पूछो ना क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहाँ ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं रोजादार हूँ, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई? क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीस में। छोटा शिर्क, शिर्क
کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنا۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے، پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے چھپانے نہیں دے، پھر بچانے نہیں دے، پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب؟ اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر وہ غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کرتا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روک جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، نیکی کیجیے مگر اللہ کے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا، وہ کہتا ہے اس سے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، بس اس نے یہ کہنا ہے کہ ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہوں نے ساری تہجد تو پتہ چل گیا، پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا؟ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی۔ ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے، بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنو رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے، مونچھیں ترشوا لی تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں، ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بڑھ جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر
کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں, آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں, آپ کہیں 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں, موبائل بند, تسبیح ہاتھ میں, ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے, 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امید کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ, سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے, تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان, ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا, بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں, تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا. اب بات سمجھ رہے, یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے, یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے. ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے, حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے, جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں, ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو, سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. مفتی احمد خان نعیمی سے بیعت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا, ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں, تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں, اللہ کے ذکر میں ہوں, عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. اچھا چاہتے سب ہیں, اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ اب حال دیکھ لیں, مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ایسا نہ کریں, یہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو, یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر, اب ذرا غور سے سنیے. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں, ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہے, اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے, یہ زبان سے ذکر. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے, کیسی قدرت والا میرا رب ہے, قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے, مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسا ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا, وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنا
بنانے والا ہے تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے, بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے, اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے. اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا یہ کانوں کا ذکر ہے. اور سبحان اللہ, اب مزے کی بات سنیں, نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا, سیرت کی باتیں سننا. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر, بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی. فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں, اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں, یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا. بلا واسطہ, نو واسطہ, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں. مگر بالواسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا, اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا. اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے. کلام اللہ ہے نا, پورا قرآن ذکر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ ماد اللہ غلط کام کر رہا ہے, وہ ذکر الہی کر رہا ہے, ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے. اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے, کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے, کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے. مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا, رحمت للعالمین بھی کہا ہے. نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں والضحیٰ, کہیں واللیل اذا سجا. ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے, مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے. نبیوں کا بھی ذکر, حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت یوسف کے واقعات ہیں. اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے. اور اللہ اکبر, قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں. قارون کیسے دھسایا گیا, بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے, فرعون کا حال کیا ہوا, یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. دیکھیں نا جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے, انہیں بلایا گیا. ہاں میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا, میں مسجد میں آیا. چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا. آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی. آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے. اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا, ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہمیں سعادت دی گئی ہے. اور سنو, اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو. کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائے. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو,
پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے دل نہیں لگتا, آتے تو بھاگنے کا جی چاہتے ہیں, بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کرتے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آیا, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے, پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ گناہ گار ہے. آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا, آج ایک آیت کا صرف یہ سمجھیے کہ مختصر سا جز, چھوٹا سا حصہ, مگر امیزنگ کمال کا پیغام ہے, کمال کا یہ سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے. اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت, زندگی آسان, گھروں میں امن, دوستوں میں پیار, محلوں میں امن ہو جائے گا. ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی. چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر ہے 83. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات. بس قرآن نے کیا کہا, لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں. سبحان اللہ, یہ حکم اگر ہم اپنا لینا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کرو. یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے, ہاں کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے, بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں, بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں, تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا, میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا. تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی, بڑی ظالم قوم, اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے, اس نے خون کی ندیاں بہائیں, درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں, مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے. وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے. اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے, انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دیں. وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان, اس کی حکومت تھی, وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے. اب اللہ والے تھے, چہرے پہ داڑھی بھی تھی, سنتوں بھرا لباس بھی تھا, ایک مذہبی حلیہ بھی تھا. جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی. وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے, پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا, کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا, کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا. مگر اللہ والے تھے نا, اسلام کی بات کرنے گئے تھے, قرآن کے احکام پتا تھے کہ بات اچھی کرنی ہے. کیا کمال کا جواب دیا, کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں, ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی. اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے, میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا, تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے, کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا. میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا. اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے ایسے
ایسے مدنی اولیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا۔ جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا، تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے، اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا، اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے۔ روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے۔ اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخرکار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر! یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے، پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے، کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں، 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی۔ قرآن نے کیا حکم، ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں۔ اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اندھا ہے کیا دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا بھی میں کون ہوں۔ ایوری از ریڈی ٹو فائٹ، معافی درگزر اف کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزا سزائے موت ہی دیں گے؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں چاہتا؟ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبھن ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی۔ ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے؟ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں۔ نہیں، پیار محبت، ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے۔ آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے، اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں نبی پاک نے روک دیا۔ اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا، فارغ ہونے۔